أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نغلق قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق اللہ. وکل انسان اور ہر انسان، وکل انسان ہر انسان، الزمناہ لازم کر دیا گیا اس کے لیے، طائرہ، طائرہ یعنی اس کی قسمت ہے، اس کا نصیب، فی عنقی اس کی گردن میں، ونخرجو اور ہم نکالیں گے، لہو اسے، یوم القیامت قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب کی شکل میں، یلقاہ منشورا، یلقاہ یعنی اسے پائے گا، منشورا وہ کھلا ہوا اسے پائے گا، اقرا یعنی اسے کہا جائے گا اقرا پڑھ کتابک، اپنی کتاب یعنی اپنے اعمال نامہ پڑھ، کفا کافی ہے، بنفس کا تو خود ہی یعنی اپنے نفس پر، الیوم آج کے دن، علیہ کا اپنے آپ پر، حسیبہ تو خود ہی آج کے دن اپنے حساب کے لیے تو کافی ہے. من اہتدی پر جس نے ہدایت پائی، یعنی جس نے ہدایت پائی، فإنما تو بے شک وہ، یہتدی لنفس اس نے ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوا، فإنما تو بے حقیقت، یضل علیہ وہ گمراہ ہوا اپنے ہی لیے، یعنی اپنے جان کے لیے گمراہ ہوا. ولا تزرو اور نہیں کوئی اٹھائے گی، ولا تزرو نہیں کوئی اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ، وزر اخرى کسی دوسرے کا، یعنی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی بھی جان کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وما کننا اور وما کننا نہیں تھے، نہیں تھے ہم، وما کننا نہیں تھے ہم، معذبین عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعثا ہم بھیجتے رسولہ، رسول یعنی ہم ایسے نہیں کہ کہیں کسی کو عذاب دیں ہم وہاں پہ رسول نہ بھیجیں. وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں، نہلکا ہلاک کرنے کا، قریتن کسی بستی کو، امرنا تو پھر ہم حکم دیتے ہیں، ہم نے حکم دیا، مترافیہ اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقو پر انہوں نے جب وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے نافرمانی کی، فیا اس میں، فحق علیہ پھر حق ثابت ہو گیا، علیہ ان پر، القو یعنی بعض ان پر سچی ثابت، یعنی عذاب ان پر واجب ہو گیا. فدمرناها تدمیرا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تدمیرا پوری طرح ہلاک کرنا. کم اہلکنا اور کم کہتے ہیں کہ گنتی ہوتے ہیں، کم اہلک کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من القرونی زمانوں کے، یعنی کہ کتنوں ہی کو ہم نے ہلاک کر دیے، زمانوں کو ہلاک کر دیا. بستی کو بھی کہتے ہیں، وہ بستی جوانوں کو بھی کہتے ہیں، من بعد نوح کے بعد، نوح السلام کے بعد ہم کتنے کر دیے. وکفا بربک اور کافی ہے، بربک تیرا رب، ذنوب عبادی خبیرہ کہ وہ ذنوب ربی کہ وہ اس کے لوگوں کے ذنوب گناہوں پہ، عبادت اپنے بندوں کے گناہوں پہ، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا ہے. خبیر بصیر.
تو یہاں یہ فرمایا جائے وَكُلَّ إِنسَانٍ لَزَمْنَاهُ، یعنی ہر انسان پہ ہم نے لازم کر دیا ہے، یعنی اس کی گردن میں لٹکا ہوا اس کی قسمت. طائر کہتے ہیں اصل میں، اصل کہتے ہیں پرندے کو، جیسے پرندے کو کہتے ہیں، جیسے اس کو آپ جانے کہ کسی کوئی شگون لیتے ہیں اس کو بھی طائر کا، جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں قالوا طائرکم، کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، تمہارے اوپر تمہاری جو بدقسمتی تمہارے نحو سے تمہارے ساتھ ہی. تو طائر کو ویسے کہتے ہیں پرندے کے لیے ہیں. عتق اور عتق کے معنی گردن کے، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ انسان کے عمل جو ہے وہ اس کے اچھی یا برے عمل، جس پہ اچھی طرح بری جزا دی جائے گی، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے. یعنی ہر عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں، اس کا پورا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گیا. قیامت والے دن اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ کچھ مطائر سے مراد انسان کی قسمت لی گئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے. جیسے جسے سعادت مند اور اللہ کا متی ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا. تو یہی قسمت یعنی سعادت مندی یا بدبختی ہر انسان کے گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے. اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے. تو ہر انسان کو جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، یعنی جو اگر وہ کوئی قرآن میں جو چیز بیان کر دی گئی ہے، اس کے پاس گمراہی اختیار کرنے کے لیے کوئی عذر باقی ہے ہی نہیں رہا. اس لیے ہر آدمی اپنی مرضی اور اختیار سے جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اس کا چھٹکارا اسے پا نہیں سکتا. اس کا عمل جو ہے اس کے ساتھ ایسے ہی لگا ہوا جیسے اس کی گردن کا تو کیا، جیسے کہتے ہیں ہار اس میں گردن میں ڈالا ہو. تو اس کی جو ہے وہ پھر اس دن کہا جائے گا اسے کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال. ہم قیامت کا نقری جو ہے یہ لہو یوم القیامت کتاب یہ القاہ منشورہ، کتاب کی طرف وہ آئے لایا جائے گا. یعنی اسے چھٹکارا وہ پا نہیں سکتا. ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ان کو اس کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں. ہر لفظ، ہم ایک ایک لفظ بھی جو بولتے ہیں وہ اس دن ہمیں قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا. جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. جو بھی ہم اس لیے انسان کہتے ہیں کہ انسان کو جو بات کرے بہت سوچ سمجھ کے کرنی، جو عمل بھی کرے یہ نہیں کہ چھپ کے کرے. چھپ کے بھی کرے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے. تو اس سے تو چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہر انسان کو یہ خاص یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں وہ قیامت کے دن میرے سامنے خود بخود میرے سامنے لکھا ہوگا. میرے سامنے کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ قیامت کے ہم اسے نکالیں گے، اور قیامت کے دن وہ کتاب ہوگی جس سے ہر شخص پڑھے گا. پھر اسے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہا یہ کتاب پڑھ لے، اپنا مال نامہ تو پڑھ لے. یہ ہے آج کے دن تو خود ہی کافی ہے اس کا پر پڑھنے کے لیے. یعنی کہ اسے یہ کہا جائے کتابوں میں پڑھو جس میں تمہارے چھوٹے بڑے اعمال سب درج ہیں. تم خود ہی اپنا اعمال کا حساب لگا لو اور گواہ بنو گے کہ تم نے ان کا ارتکاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آج تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم عذاب کے مستحق ہو یا پھر اجر و ثواب تمہیں ملنا چاہیے. اس طرح سورہ قیامہ میں پڑھتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو کچھ پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسه بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھنے والا ہے. ولو القى معاذیرا، اور اگرچہ وہ اپنے کتنے بہانے تلاش کرے مگر وہ دیکھ لے گا. جو اس انسان کو پتا ہوتا ہے جو اس نے کیا اسے تو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا. اور اگر کوئی بھول بھی گیا، اس کو اگر یاد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تو نہیں بھولتا. اور یہ ہماری جس طرح آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہماری ایک ویڈیو بن رہی ہے، ایک چپ ہماری لگا دی جائے گی کہ یہ تمہارا مال نامہ، یہ دیکھ لو اپنی سیٹی دیکھ لو تم کیا کرتے آئے ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اسے کوئی اور دیکھ نہ رہا ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہو. اس نے دو فرشتے ہم پہ ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو ہمارے اچھے برے عمل کو لکھ رہے ہیں. تو اسی طرح جب وہاں پہ خوب بہانے کرے گا تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہنس دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی اس گفتگو پر ہنس رہا ہوں جو اپنے مالک سے کرے گا. بندہ کہے گا اے میرے مالک، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟
اللہ جواب دے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا تو پھر میں کسی کی گواہی کو اپنے خلاف جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تیری ذات ہی کی گواہی تیرے خلاف کافی ہے، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے۔ پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، تو اس کے سارے اعمال، وہ اس کے سارے اعمال بتا دیں گے۔ پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا چلو دور ہو جاؤ، اللہ کی مار ہو تم پر، میں تو تمہارے ہی لیے جھگڑ رہا تھا، یعنی تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا اور تمہیں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو ہمارے خلاف گواہی ہمارے اعضا بھی دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بولنے کی طاقت دے دے گا جس طرح اور چیزوں کو طاقت دی۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے انسان کو ایسے کوئی گواہی اپنے خلاف نہیں رکھنے، کوئی ایسے نہ ہو کہ ہمارے خلاف ہمارے ہی اعضا گواہ دینے والے بن جائیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچا جائے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم و معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی، جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت، اس کے اپنی ذات کے لیے ہی ہے، یعنی جو کہ اپنی جان ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو کہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور پھر بتا دے کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے جان کسی تو جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جس نے بھی لوگوں کے جو ہدایت پاتا ہے وہ یقینی بات ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہی پاتا ہے، کیونکہ یہ گزشتہ آیت میں جو بیان اس کے آرات میں معلوم ہو جاتی ہے کہ جو شخص آج راہ ہدایت کو اختیار کرے گا وہ اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر اور جنت اور جہنم پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا اور شرک و گناہوں سے اجتناب کرے گا، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، وہ عذاب سے نجات پائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ جبکہ جو شخص گمراہ ہوگا، قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا اور شرک کرے گا اور گناہوں کا ارتکاب کرے گا، تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہوں کا بوجھ بالکل ذمہ دار ہوگا نہیں، اپنے گناہوں کا اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اور خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اٹھائے گا نہیں، وہ یہ ہوگا کہ ہاں جن لوگوں نے جیسے کچھ باتوں میں دیکھے جو اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہ بھی اٹھانے کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم سورہ نحل میں پڑھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے ان کے لوگوں کے بھی جن کو بغیر ان کے گمراہ کرتے رہیں، اور یعنی ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے، یہ اصل دوسروں کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے خود ان کا اپنا بوجھ ہے، یعنی گناہ کرنے والے اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، یہ گناہ کو بوجھ بھی انہی کا خود کا ہے، ان کی وجہ سے لوگ جو اگر ہوئے ہیں گمراہ تو پھر ان کی وجہ، کیونکہ جس طرح سورہ معاہدہ میں آیا آدم علیہ السلام کے جو قاتل بیٹا ہے، ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس پہ اس پہ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ دیا ہے کہ یہ سکھایا لوگوں کو قدر کرنا، اسی نے سکھایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ابن عمر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میت اس کے گھر والوں کی اس کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ جب مرنے والا اس کی وصیت کر گیا ہو یا اسے معلوم ہو کہ گھر والے ایسا کریں گے مگر اس نے انہیں منع نہ کیا ہو، کیونکہ اس پہ لازم تھا کہ گھر والوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اگر اس کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص بین کرتا ہے یا گریبان چاک کرتا ہے تو وہ اس سے بری ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مگر اگر اس نے ایسا حرکت کی یا وہ کہہ کے گیا کہ جی ہاں جی میرے پیچھے بین کرنا اور خوب رونا پیٹنا اور یہ کام کرنا اور جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، تو پھر اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، تو پھر کوئی ایسا کام نہ ہی کریں جو ہمارے بعد بھی ہمارے گلے پڑے۔ تو یہ ہوگا کہ جو پھر اپنی جان، اسے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور دوسرے کو کسی سے کہا بھی جائے گا تو وہ چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار بھی ہو، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کوئی ایسا بوجھ ہو ہی نہیں کہ جو ہمیں اٹھانا پڑے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہلکا پھلکا ہی اٹھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم نے کوئی بھی ایسا نہیں بھیجا کسی بستی میں کہ یا کسی کو ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو ہم ہلاک کر دیں اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اپنا رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیتا ہو۔ جب اللہ اپنا رسول بھیج کر حق باطل کو ان کے لیے آشکار کر دیتا ہے، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں پڑھا ہے، رسول مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یعنی ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب، حکمت، کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ملک میں روز پڑھتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے گی، کلما القی فیہا فوج سالہم خزنۃ علم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ ان میں ڈالا جائے گا، اس کو نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے یقیناً، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، بس ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں اللہ نے نازل کی کچھ بھی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم تو خود جو ہے وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی کہ یہ جواب دیا گیا ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول تو بھجواتا ہے، جیسے سورہ زمر میں بھی کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم ینذرونکم لقاء یومکم هذا، یعنی وہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر گروہ در گروہ جہنم کے ڈھانکے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہیں اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہر قوم پہ ہر ہر بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، رسول نہیں تو پھر رسول جب نہیں آیا تو اس کے جیسے ابھی کوئی رسول نہیں آئے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو ان کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو پیغام پہنچتا رہتا ہے، ایسے نہیں کہ جی ان کو کوئی پیغام نہ پہنچتا ہو۔ ہاں اگر نہیں پہنچتا، کسی کے پاس پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ ان کا اگر بالکل ہی کسی کے پاس پیغام نہیں پہنچا تو اس کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، مگر ہم بری و ذمہ نہیں ہیں، ہمارے پاس پیغام پہنچ چکا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی بری و ذمہ نہیں، ان کے پاس پیغام کسی نہ کسی شکل میں، آج کل تو میڈیا اتنا ہے کہ ان کے پاس پیغام تو پہنچ جاتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پہنچا تو پھر اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے، یا پھر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی آئے کہ جی ان کا کیا ہوگا، تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کی یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچہ پیدا ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے، وہ تو تم خود ہی ان کے کان کاٹ دیتے ہو، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کا رسول، اگر کوئی بچپن ہی میں فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی صحیح اور پوری خبر ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو جنت کے ایک درخت تلے دیکھا، ان کے پاس بہت سے بچے جمع تھے، دریافت کرنے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں کی اور مشرقوں کی اولادیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مشرقوں کی اولادیں بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مشرقین کی اولاد بھی، جو بچے فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، معاملہ وغیرہ ہے یہ کہ جو بچے چھوٹے بہت ہو جائیں وہ جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ فطرت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہوں اذا اردنا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اگر ہم جب ہم کسی کے ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، تو امرنا، پھر ہم نے حکم بھیجا مترافیہ اس کے خوشحال لوگوں سے، ففسقوا، تو انہوں نے نافرمانی کی اس کی، فیہا اس کی، فحق علیہم، تو پوری ہو گئی، علیہا ان پر، القول بات، فدمرناہا، اور پھر ہم نے ہلاک کر دیا، تدمیرہ، پوری طرح ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ تو مترافع ہوتے وہ شخص جس سے نعمت اور خوشحالی عطا کی کر وہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہو کہ جو چاہے کرے، یعنی اس پھر نعمت سے بھاگ کر وہ سرکش اور باغی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ ہی رہے گا، پچھلی آیت کے مفہوم کی تکمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر کوئی عذاب نہیں دیتے، فرمایا کہ ہم اس بستی کے، پھر یہاں فرمایا کہ ہم اس بستی کے خوشحال لوگ کو حکم دیتے ہیں، یعنی یہاں ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ہم ان کو یہ ایسا حکم دیتے ہیں، یہ کیا، یہ بستی کے رسول یا دوسرے مسلمانوں کی طرح
اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتے ہیں، تو اس کے حکم کو یا ایمان اور عمل صالح کے حکم کو نہیں مانتے، بلکہ ملک بھر میں فسق و فجور برپا کر دیتے ہیں، تو ان کا عذاب کا پھر وہ حقدار ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم صرف خوشحال لوگوں کو نہیں دیتے، بلکہ ان کے پیچھے چلنے والے جو کمزور ہیں ان کو بھی، بلکہ بستی کی عمارتوں کو بھی بری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب آتی ہے اس پہ وہ تو پھر بستی کو ہلاک کرنے کا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب ہر چیز کو ہلاک، سب کو مار دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی پیچھے جاتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، مگر ان کا فیصلہ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، کیونکہ کس مثال میں بتایا گیا۔ اور اگر وہ اس میں ایسے لوگ ہوں جو ان کو روکتے نہیں ہیں، نہ کوئی بے حیائی سے روکتے نہ گناہوں سے روکتے، تو وہ اگر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کو کسی نے منع بھی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام ہے کہ کسی قوم کا عذاب کسی سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایز فرشتوں کو، اور جو ناز و نم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو رسول کی زبانی اطاعت کی بندگی کا حکم دیتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور سرکش اور بغاوت کا شیوا بن جاتا ہے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک انہوں نے اکثر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے سیدنا زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی اسافت سے جو نزدیک آ چکی ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اور راویہ حدیث بیان کر سفیان نے ہنسا بنایا، رنگوٹی اور کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے ایسی حالت میں بھی جب کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی، یعنی جب برائی زیادہ ہو تو پھر سارے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل بہت زیادہ، ہم آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو اونچے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، اس کی کیا رنگ ڈنگ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کن حالات میں اور کس کیٹیگری میں وہ رہ رہے ہیں، ان کے کیا چال چلن ہے اور کس طرح کی ان کی ثقافت ہے یا ان کا سوسائٹی کے کیا حال چال ہے۔ تو وہی یہ لوگ ہیں جو نظام بھی چلاتے ہیں، اور پھر جتنی بدماشیاں ہمارا میڈیا پہ ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر والے لوگ ہیں جو یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور یہی ہے نافرمانی اگر کریں تو وہ ساری قوم جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ پھر یہ ہوتا ہے کم اہلکنا من القرون من بعد نو، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قرون من بعد نو، نو علیہ السلام کے بعد۔ وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے جو وہ اپنے بندوں کے ذنوب گناہوں سے کوئی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اصل میں نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کہ اس سے معلوم تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام تک سے سب کے اس وقت زمانے تک سب لوگ توحید پر قائم تھے، اور شرک سے بالکل ناج، کوئی شرک نہیں تھا۔ صحیح احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شرک کا آغاز قوم نوح سے ہی ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اصل میں 5 بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، تو پھر شیطان نے انہیں ایسی پٹی پڑھائی کہ ان کی یاد کے طور پر ان کے مجسمے تیار کر لیے، ان کا کہ تم یاد کرو رہو گے تو ان کو اللہ کو یاد کرتے رہو گے، تو اس طرح سے تم بھول جاؤ گے۔ ان کی تصویریں بنا لو، پہلے تصویریں بنائی گئیں، جن کے بت بنا دیے گئے، انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ پھر جب وہ نسل چلی گئی جو، تو پھر دوسری نسل آ گئی، تو اس کے بعد کے آنے والے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح جو ہے انسانیت میں، انسانی میں بت پرستی کا آغاز یہ نوح علیہ السلام کے بعد ہوا ہے۔ جب انہوں نے پھر کفر و سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تبارک نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس آیت میں کفار مکہ کے لیے بھی ایک قسم کی دھمکی ہے کہ اگر وہ بھی اپنے کفر میں جمے رہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ بھی نازل ہو جائے۔ تو یہ ہے نا کہ جو بھی ہم نے ہلاک کر دی، کتنی بستیوں، بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دی ہے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جیسا فرمائے گا آپ کرو اپنے بندوں کے گناہ سے خوب واقف ہے، اس لیے ڈرتا رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے گناہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور جب وہ نافرمانی سے باز نہیں آتے تو پھر وہ جب انہیں پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب واقف ہے اپنے بندوں کے حال سے، خبیرم بصیرہ، وہ واقف بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، اور بصیرہ دیکھنے والا بھی ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات سے واقف بھی ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ انسان کو ہمیشہ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ڈرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی سوچے کہ گناہوں کی طرف اس کا نفس اس کو ابھارے یا شیطان اس کو اکسائے، تو فوراً یہ انسان کو ذہن میں سوچنا چاہیے کہ میں کرنے لگا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ جب کوئی انسان ہم میں سے کوئی بڑا بھی اگر دیکھ رہا تو ہم ہٹ جاتے ہیں، اس کو کسی کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں۔ تو جب چھپنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ذہن میں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ سے بچتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان بچا رہے اور اس سے توبہ کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔